السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم نے تقدیر کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ سمجھا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ایک بے بسی کی کیفیت ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا ہے جو ہم نے عمل کرنا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور مطلب ہمارا ایک ڈرامے کا حصہ ہے ہم اس دنیا میں، اور بس رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تقدیر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تقدیر ہے کیا چیز۔ تقدیر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں ایک اندازہ مقرر کیا۔ اس دنیا میں کون کون سی مخلوق ہوگی، اس دنیا میں کتنی قسم کے فروٹس ہوں گے، اس دنیا میں انسانوں کو رزق کیسے ملے گا، بارش کا کیا انتظام ہوگا، اس دنیا میں آکسیجن کتنی مقدار میں ہوگی اور ہائیڈروجن کتنی مقدار میں ہوگی، ایک انسان ہوگا، انسان کی کیا خاصیت ہوگی، انسان کو کس چیز سے تکلیف ہوگی، کس سے نہیں ہوگی، آگ جلائے گی یہ اس کی خاصیت ہے، پانی جو ہے وہ پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے گا، آنکھ دیکھنے کے لیے کام ہوگی۔ اب صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں تو وہ کتنے کلر دیکھ سکے گی دنیا میں، کس اینگل سے دیکھ سکے گی، کتنا جو ہے وہ اس کا ویژن کتنے دور تک ہوگا، یہ ساری ہے تقدیر۔ یہ ہے دنیا کی پلاننگ، یا انسان نے کون سے انسان نے کس دور میں آنا ہے، اس دور میں کس لیول کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہو چکی ہوں گی، اس دور میں کیا کہتے ہیں مطلب اور کتنا جو ہے وہ ترقی کر چکا ہوگا اس دور کا انسان۔ اور اگر ہم سمپل ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس، جس میں ڈیزائن ڈاکیومنٹس بنتے ہیں، اسپیسیفیکیشن ڈاکیومنٹس بنتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ بنتا ہے، ہاں جیسے انسان کس طرح کی چیزیں کھائے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، کس طرح کی چیزیں کھائے گا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جیسے سمپل اگزامپل اگر ہم لیں تو ایک اسکول، جب کوئی پرنسپل کیا کرتے وہ اسکول بناتی ہے، اسکول کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس میں 9th کلاس کے لیے یہ کمرہ ہے، اس کی یہ ٹیچر پڑھائے گی، ان کا یہ سلیبس ہوگا، اس کے اس ڈیٹ میں پیپر ہونے ہیں، اسٹوڈنٹس کو جو وہ اتنے گھنٹے پڑھایا جائے گا، یہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، یہ تقدیر ہو رہی ہے، یہ اس اسکول کی تقدیر جو ہے کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی تقدیر ہے۔ اب اس اسٹوڈنٹ نے آگے پرفارمنس کیسے دینی ہے، اس کے لیے آپ کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، جو فرشتے آپ کی پرفارمنس، آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے دل میں جو ارادے آ رہے ہیں، اچھے ارادے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارے اندر ڈال رہے ہیں، اور ایک شیطان ہے جو ہمارے اندر برے خیالات ڈال رہا ہے، برائی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، فرشتے ہمیں جو ہے وہ شیطان جو ہمیں برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب اس سارے عمل میں ہم نے ہر عمل جو ہم کرتے ہیں یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یا تھوڑا اچھا ہوتا ہے یا تھوڑا برا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یوں اچھا اور برائی میں ہی آتا ہے۔ تو ان عمل کی بیسس پہ ہمارا جو ہے فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور وہ اس خیالات کے بعد ہم عمل کیسے کرتے ہیں، اور واقعی وہ اچھائی ہم کر جاتے ہیں یا برائی کر جاتے ہیں، اس کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے اس دنیا کے اندر۔ تو پھر وہ نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی کا اوپر جا رہا ہے، آپ کی رپورٹس اوپر جا رہی ہیں، شام کے فرشتے الگ ہیں، چینج ہو رہے ہیں، صبح کو الگ آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے جا رہے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک قرآن سے ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک جگہ سورۃ القلم میں کچھ ہوتے ہیں باغ والے، پیپل آف گارڈن، ان کے کچھ باغات ہوتے ہیں، وہ رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم صبح جائیں گے اور سارے کا سارا پھل اتار کے لے آئیں گے۔ یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا ہوتا تھا کہ کچھ پھل جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سارا پھل لے کے آ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں
صبح صبح، اور راستے میں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی غریب ہم تک نہ پہنچنے پائے، کوئی مسکین ہمارے پاس نہ آنے پائے، اور وہ پھل جو ہے وہ جا کے جاتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو ان کے وہ جو برے انہوں نے نیت کی تھی کہ ہم سارا پھل لے آئیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے، تو راتوں رات ان کے جو ہے وہ باغ پہ کوئی بلا اترتی ہے آسمان سے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. اب یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ آپ یہ کیا کہتے ہیں آن دا اسپاٹ ہو رہے ہیں کہ آپ اپنی نیت کیسی کر رہے ہیں. آپ کی نیت میں اگر کوئی فطور آتا ہے تو اس کی بیسس پہ آپ کو اللہ نے کیا سبق سکھانا. یہ تھوڑی تھوڑی وارننگ آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، جن سے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل درست کر لیں، یہ وارننگ سے کچھ سیکھ لیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جنت میں چلے جائیں. تو اگر ہم ان وارننگ سے نہیں سیکھتے اور وہی اپنا راستہ جو ہے، جو بھی برائیوں کا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہتے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر جب ہیبٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے مسلسل برائیوں کرنے سے، تو اس کو کہتے ہیں دلال بعید، دور کی گمراہی میں انسان پڑ جاتا ہے اور پھر وہ لوٹتا نہیں ہے. پھر نہ اس پہ قرآن کی آیات نہیں اثر کرتی، وہ دلوں کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں، انسان دل نرم نہیں رہتے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو ان کا سینہ ابلتا تھا، جیسے ہانڈی چولہے پہ ابل رہی، ایسی آوازیں آتی تھی. کسی کی غریب کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ ان کی مدد کرو، کیا ہو گیا. عورتوں کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ آپ کو کافی چیزوں سے بچاتا ہے. تو یہ ہماری زندگی کے کافی فیصلوں کی بیسس پہ ہماری پرفارمنس رپورٹس آج تک کی لائف کی، اور پھر آگے ہمیں کیا وارننگ آئیں گی، کیا چیزیں ہمارے راستے میں آئیں گی، اور ہمیں ٹریک پہ ڈالنے کے لیے واپس اگر ہم ادھر ادھر ٹریک ہو رہے ہیں تو یہ کام بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر.